بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ پوچھا گیا ہے اور یہ مسئلہ پورے پاکستان میں سے پتہ نہیں کتنے گھروں کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو، اور کئی دفعہ کہا۔ اب طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ تو اتنے طلاق کے مسئلے آتے ہیں میرے پاس کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اور طلاق ہوتی کیوں ہے؟ بی بی کہتی ہے رو رو کہ جی ہم نارمل ہی بیٹھے ہوئے تھے، نارمل گپ شپ ہو رہی تھی تو اچانک میرے خاوند نے طلاق دے دی۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ کی خیال ہے؟ ایویں نہیں ہوندا کہ نارمل گفتگو ہو رہی ہو، آئس کریم کھا رہے ہوں، ہس رہے ہوں، کھیڈ رہے ہوں تو خاوند کہے جا تینوں طلاق۔ ایویں نہیں کدی ہویا۔ تو یہ طلاق لینا یا نہ لینا بیویوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ بیویوں کی زبان پر ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنی زبان کی لگامیں کھینچ لیں، کنٹرول کر لیں تو طلاقیں نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کل میں لاہور میں ایک بزرگ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو وہاں پر ایک اور بزرگ بیٹھے تھے۔ کہنے لگے جی میرا یہ بیٹا بھی اب بوڑھا ہے، بزرگوں کی عمر 95 سال۔ کہنے لگے میں اپنے اس بیٹے سے سر سے لے کر پاؤں تک راضی ہوں۔ زندگی میں میرے اس بیٹے نے کبھی میرے سامنے سی کی آواز بھی نہیں نکالی۔ کوئی والا دیکھا جو اپنے بیٹے کی اس طرح کی گواہی دیتا ہو؟ تو پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے میری خدمت کا صلہ اس کو یہ دیا ہے کہ اس کا یہ جوان بیٹا کھڑا ہے، اس نے بھی اپنے والد کے سامنے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ اللہ نے اس کی خدمت کا صلہ اس کو یہ دیا ہے کہ اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اور زندگی میں آج تک ہم ترس ہی گئے کہ ایک دفعہ دے لڑے، وہ لڑ دی نہیں۔ تو والدین کی خدمت کے ساتھ گھر بستے ہیں۔ تو جیڑیاں بیبیاں آندیاں نا مینوں وکھرا گھر چاہیے، وہ طلاق لین چ بھی منٹ ہی لاندیاں نے۔ تو بہرحال بات شروع ہوئی تھی کہ اگر وہ خاوند کہتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو یہ اس بونگے کو پتہ ہی نہیں حرام ہونا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نکاح پڑھا گیا، مولوی صاحب 500 روپیہ جیب چھپایا گئے، اب طلاق دیتے وقت اس کو پتہ ہی نہیں طلاق دینی کیسے ہے۔ اگر اس نے یہ لفظ ایسے ہی کہے جیسے وہ ڈرامے میں سنا تھا، تم مجھ پر حرام ہو حرام ہو حرام ہو ہیں، اور اگر اس نے فلموں میں دیکھے ہوئے ڈائلاگ بولے ہیں تو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کی نیت واقعی یہ تھی کہ آج کے بعد میں نے اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھنا، پھر اس نے کہا کہ یہ عورت اس پر حرام ہے، تو پھر یہ طلاق ہو گئی ہے۔ اگر ایک بار کہی ہے تو ہو گئی ہے، 2 بار کہی ہے دوسری بھی ہو گئی ہے، تیسری بار کہا تو پھر رشتہ بالکل ختم ہے۔ تو اس نے لکھا ہے جو اس نے کئی دفعہ کہا، اب اس بندے کو پوچھا جائے کھڑا کر کے ہاں بھی تیرا مقصد کی سی، تو 100/100 کہے گا کہ میں تو ایویں ہی آکھیا سی، کیونکہ انہوں نے بھی پتہ لگ گیا ہونا بھی مولویوں نے آکھ دیتا ہے بھی طلاق ہو جانی۔ ہوں آکھے گا اللہ دی قسم میں تو ایویں ہی آکھیا سی، اللہ دی قسم میں تو ایویں ہولی جا تینوں ڈران واسطے ہی آکھیا سی۔ اور میرے پاس دماغی مینٹل ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کے بندہ آ گیا، اے جی اے ویکھو میں جنہ دنوں طلاق دیتی سی نا میں پاگل سا، ویکھو دوائیاں بھی میں کھاندا سا پیا۔ کیوں؟ وہ 10-15 مفتیاں کو طلاق لے چکیا سی، تے ہن انہوں نے آکھیا بھی پٹی نو گمراہ کراں، پچھلے مفتی نے آکھیا سی، اس تو پچھلے نے آکھیا سی، اس تو پچھلے نے آکھیا سی، سارے لا کے تے پٹی کول چلنا، نال سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کو بنوا کے لے آیا، میڈیکل سرٹیفکیٹ کہ میں بیمار سا۔ تے جدو طلاقاں تینے ہو جان تے پھر ایویں دیاں قسماں بھی کھاندے نے، جھوٹیاں قسماں کھاندے نے۔ طلاق ایک دفعہ دیو سنت کے مطابق، اگر نہیں رکھنا تو چھوڑ دو جان اس کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے بساؤ یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ دوسری بار اگر زندگی میں کبھی موقع آ گیا ہے پھر اگر طلاق ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اور تیسری بار کے بعد کوئی موقع نہیں ہے، نہ صلح کا، نہ رجوع کا، نہ فیس دینے سے، نہ کچھ، ختم، سوائے اسلامی حلالے کے۔ وہ نہیں جو حجروں میں ہوتا، وہ نہیں، اسلامی حلالے کے، اس کے بغیر وہ عورت مرد کٹھے نہیں ہو سکتے۔
اور کچھ ایسے بھی ہیں جس طرح انہوں نے لکھا نا کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں، زندگی میں درجنوں بار طلاق دی ہے اور پھر صلح کر لی آپ ہی صلح کر لی۔ کی کیتا ہے جی بچیاں کو شے ونڈ دیو تے تہاڈی طلاق ختم ہو جائے گی، آپ ہی فتوی آپ ہی مفتی بن جاندے نے۔ ایک دیگ چولاں دی پکا کے ونڈ دیتی، چلو جی طلاق پچھلی ختم ہو گئی، اگوں نواں شروع کم۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ مذاق نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ تو جس نے طلاق اس طرح سے دی ہے، اگر اس کی نیت بیوی کو فارغ کرنے کی تھی وہ طلاق ہو گئی ہے، اور اگر فارغ کرنے کی نیت نہیں تھی تو پھر اللہ سے توبہ کرے، بیوی سے معافی مانگے اور اپنی بیوی کو انسانوں کی طرح اپنے گھر رکھے۔